الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، نونہالان وطن، معزز و مکرم علماء کرام، آج کی محفل کے منتظمین گرامی قدر، وقت چونکہ انتہائی کم ہے، 5:30 بجے تک میں آپ سے محو گفتگو ہوں گا۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم و ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ تو میں چونکہ ربیع الاول ولادت و وصال ایک مشترکہ سا موضوع ہے، ایسے عالم میں جب پیدائش کا بھی تذکرہ ضروری ہو اور وفات کا بھی تذکرہ ضروری ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر اور موضوع نہیں ہو سکتا کہ میں درود و سلام کو ہی اپنی تقریر کا موضوع بناؤں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ صبح سے یہاں تشریف فرما ہیں اور خزاں رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح اکثر لوگ جھڑ بھی چکے ہیں اور تھک بھی چکے ہیں، تو میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس، لیکن حاضری اس میں پر اثر ہونی چاہیے۔ تو آپ حضرات کی بھی یہی کوشش ہوگی جی؟ تو آغاز کرتا ہوں درود و سلام سے، اور یہی میرا موضوع ہے اور یہی میری خواہش و چاہت ہے کہ آپ میرے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔
چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے، جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے، جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ذرہ او آفتابو ماو کہکشاں، رنگ رخسار گل حسن روئے بتاں، میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تقریر و تحریر انسان میں، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے پورے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نکتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ نام محمد صلی اللہ، یہ درود پڑھنا ہے ابھی آپ نے، نام محمد، آواز گونج جانی چاہیے، وقت کم ہے زیادہ نہیں تھکاؤں گا۔ نام محمد، نور محمد، حد مودت، قد ممدد، نام محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، حد مودت صلی اللہ، قد مودت صلی اللہ، رحمت عالم صلی اللہ، فخر آدم صلی اللہ، مرسل اکرم صلی اللہ، اسمک احمد صلی اللہ، چہرہ انور شمس ضحیٰ، زلف معمبر لیل سجا، قلب مطہر عین ہدا، ذکر محمد صلی اللہ، رحمت عالم شاہ امم، ہادی اکرم شم حرم، صاحب لطف و جود و کرم، حق سے مؤید صلی اللہ، صلی اللہ توقیر نبی، صلی اللہ تنویر نبی، صلی اللہ تقریر نبی، صلی اللہ تنویر نبی، صلی اللہ تنظیم نبی، صلی اللہ تحریک نبی، صلی اللہ یاسین نبی، صلی اللہ توسین نبی، صلی اللہ المیم نبی، صلی اللہ حامیم نبی، صلی اللہ اظہار نبی، صلی اللہ پرچار نبی، صلی اللہ اقرار نبی، صلی اللہ انکار نبی، صلی اللہ کردار نبی، صلی اللہ گفتار نبی، صلی اللہ رفتار نبی، صلی اللہ انکار نبی، صلی اللہ اقرار نبی، صلی اللہ احوال نبی، صلی اللہ اقوال نبی، صلی اللہ صدیق نبی، صلی اللہ فاروق نبی، صلی اللہ عثمان نبی، صلی اللہ کرار نبی، صلی اللہ اصحاب نبی، صلی اللہ وآل نبی، صلی اللہ ازواج نبی، صلی اللہ اولاد نبی، صلی اللہ حسنین نبی، صلی اللہ نورین نبی، صلی اللہ قوسین نبی، صلی اللہ ثقلین نبی۔ محبت سے کہیں صلی اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں۔ میں نے نعرے کی فرمائش نہیں کی، میں نے آپ سے درود و سلام کا کہا ہے، چونکہ قرآن کی آیت کے مطابق درود و سلام پڑھنا میرا دینی، مذہبی، ایمانی، روحانی، مسلکی، مشربی، فکری، قومی اور ملی تقاضا بھی ہے اور فریضہ بھی ہے۔ یہ درود و سلام ہمارا قومی، مشربی، ملی، مسلکی اور جماعتی تقاضا بھی ہے اور فریضہ بھی ہے۔ ہمارا یقین ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس درود پاک کے بغیر نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کی محبت چاہوں گا، وقت گزرتا جا رہا ہے اور میرا موضوع ابھی باب تکمیل ہے، وہ پہنچا نہیں ہے اپنے دروازے تک کہ میں وہاں دستک دے سکوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زبانیں درود و سلام سے معطر ہو جائیں تو پھر میں اپنے دروازے پہ دستک دیتا ہوں۔ محبت سے کہیں نام محمد، اونچی آواز سے، مسجد تک نہیں پورے گاؤں تک آواز جانی چاہیے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں نام محمد، نور محمد، حد مودت، قد مودت، صلی اللہ، کس پر؟ درود و سلام کس پر؟ جس کی ولادت ہوگی اس پر یا جس کی ولادت ہو گئی اس پر؟
جملہ بڑا آسان ہے لیکن تھوڑا سمجھ کے، کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو ہماری مسجد میں میلاد ہوگا، کہتے ہیں نا جی، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے گھر میں میلاد ہوگا۔ میلاد کا معنی علماء بیٹھے ہیں، میلاد کا معنی ہے ولادت، میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے تخلیق، میلاد کا معنی ہے جنم، ورود، مسعود، وجود، بعثت، کچھ بھی لگا لیں۔ مطلب پھر کیا ہوگا اگر ہم یوں کہیں کہ فلاں دن ہماری مسجد میں یا ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں میلاد ہوگا، تو معنی یوں بنتا ہے کہ فلاں دن ہمارے گھر میں پیدائش ہوگی۔ لیکن یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کہا ہے کہ ولادت ہوگی نہیں بلکہ ولادت ہو گئی۔ تو اب کیا کہنا چاہیے؟ یہ بات چونکہ میں لمبی نہیں کر سکتا، تو پھر کہنا کیا چاہیے؟ دوستوں سے کہتا ہوں جو یوں کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں میلاد ہوگا، ہمارے گھر میں میلاد ہوگا، وہ یوں کہا کریں فلاں دن فلاں تاریخ ہماری مسجد میں تذکرہ میلاد ہوگا۔ دیکھیے بھائی، ولادت تو نہیں نہ ہو سکتی، اب تذکرہ ہی ہو سکتا ہے۔ جب تذکرہ ہی کرنا ہے تو پھر کیوں کہتے ہو میلاد ہوگا؟ پھر یوں کہا کرو کہ مقصد میلاد بیان ہوگا، تذکرہ میلاد ہوگا۔ کیوں؟ یہ دیکھیے، جس کی ولادت ہوئی ہے اس کی ولادت اتنی خوبصورت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ولادت ہوگی تو اس ولادت کا انکار ہوتا ہے جس ولادت کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے احسان کیا محمد مصطفیٰ کو پیدا کر کے، تو پھر اللہ کی بات غلط ہوتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، جب یہ ولادت ہوئی، جب یہ میلاد ہوا، جب یہ پیدائش ہوئی، کیسا منظر ہے، کیسا نظارہ ہے، یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں ولادت جو ہوئی ہے اس کا ایک سما بتا رہا ہوں، وہ منظر پیش کر رہا ہوں۔ جو آپ کہتے ہو ولادت ہوگی، مجھے نہیں پتا وہ کیسی ہوگی، لیکن جو ہو گئی ہے وہ کیسی ہے، یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا، یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، کہ ایک دن سب کچھ نظر شاہ لولاک ہونا تھا، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذب جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی، نظر آئی بلا کر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت، اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، ہوا بحر بصیرت کوہل مازاغل بصر پیدا، بجائی بڑھ کر اسرافیل نے پرکیف شہنائی،
बजाई बढ़कर इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलाइक जमा ज़ेर चरख मीनाई, निदा आई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नज़ारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के, खुदा की शान रहमत के फरिश्ते सब उतरे, परे बांधे हुए सब दीन दुनिया के शरफ उतरे, सहाबे नूर आकर छा गया मक्के की बस्ती पर, हुई फूलों की बारिश हर बुलंदी और बस्ती पर, तो इस्तकबाल को उठी हरम की चार दीवारी, मुबारकबाद बेवाओं को हसरत ज़ा निगाहों को, असर बख्शा गया नालों को फरियादों को आहों को, मुबारक हो कि रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए, मुबारक हो कि खातमुन नबिय्यीन तशरीफ ले आए। विलादत होगी या हो गई? मोहब्बत से बोलें जरा, कल होगी या हो गई? फलां तारीख को होगी या हो गई? जब हो गई है, जब हो गई है। अब देखिए, अगर हम यूं कहें ना कि विलादत होगी, तो फिर हमारे तज़किरे सिर्फ विलादत तक होंगे, हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू, हमारी नातें, हमारे जुमले विलादत के बारे में होंगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि विलादत हो गई, तो फिर अगला तज़किरा साहिब विलादत का होगा। असल तज़किरा तो उसका होना चाहिए जिसके लिए ये सारी कायनात बनी है। अगर विलादत का तज़किरा करना है तो मैंने अभी जो आपके सामने किया ये विलादत का ही तज़किरा था। लेकिन असल ये है कि तज़किरा उसका हो जिसके तज़किरे अल्लाह भी करता है, फरिश्ते भी करते हैं, और उसी का तज़किरा ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा पैदा ना हो, उम्मीद से हो माँ, और कोई आके कहे कि हमें बच्चे का मुंह दिखाओ। ऐसा होता है? नहीं होता ना जी। अगर ऐसा नहीं होता तो जब हम ये कहेंगे कि विलादत होगी, तो फिर ये बेअदबी भी है। तो फिर तज़किरे किसके होंगे? ये वज़्ज़ुहा किसका चेहरा है? वल्लैली इज़ा सजा किसकी बातें हैं? अलम नशरा किसका सीना है? इसलिए विलादत होगी नहीं, विलादत हो गई। अल्लाह का पूरा कुरान यही बताता है। इन्ना आतैना कल कौसर बताती है विलादत हो गई। फसल्लि लिरब्बिका वनहर बताता है कि विलादत हो गई। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह विलादत हो गई। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र विलादत हो गई। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा विलादत हो गई। वल्लैलि इज़ा सजा विलादत हो गई। यासीन विलादत हो गई। क़ाहा विलादत हो गई। या अय्युहल मुज़म्मिल विलादत हो गई। या अय्युहल मुद्दस्सिर विलादत हो गई। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा विलादत हो गई। वलिसानन व शफ़तैन विलादत हो गई। या अय्युहन नबी विलादत हो गई। या अय्युहर रसूल विलादत हो गई। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम विलादत हो गई। या अय्युहन नबी विलादत हो गई। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला विलादत हो गई। मुबश्शिरन बशीरन व नज़ीरा विलादत हो गई। दाइयन इलल्लाह विलादत हो गई। सिराजम मुनीरा विलादत हो गई। व रफ़अना लका ज़िक्रक विलादत हो गई। व मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास विलादत हो गई। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन विलादत हो। विलादत होगी या हो गई? हो गई। अगर हो गई है तो अब देखना यह है जिसकी विलादत हुई है वो कैसा है। अब आइए जरा अब उसके तज़किरे करते हैं जिसकी विलादत हो गई है। ऐ साहिब लौलाक तवज्जो, अगर ज़ौक़ है तो मैं पढ़ता हूं, वरना वक्त तो इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई नया कलाम पढ़ा जाए। मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहें सल्लल्लाहु।
اونچی کہیں صلی اللہ. میرا موضوع یہی ہے، جس کی ولادت ہوئی ہے، جس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ توجہ توجہ، کون آیا ہے؟ کس کی ولادت ہوئی ہے؟ آبروئے زمین آ گئے. ایسی ٹلی جی سبحان اللہ، ایک تو ٹائم تھوڑا ہے تو تھوڑی سبحان اللہ ٹلی ہے. بھائی اگر مان ہی گئے ہو کہ ولادت ہو گئی ہے، ویسے تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ہر سال ہوتی ہے پھر ہوتی نہیں ہے، ہر سال ہوتی ہے اور ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم نے مانا ہے یہ ہر سال نہیں ہوتی، یہ صرف ایک بار ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ آدم تا عیسیٰ نہ ولادت دیکھی ہے نہ سنی ہے، اور نہ ایسی ولادت ہو سکتی ہے جیسی محمد مصطفیٰ کی ہوئی. جملے سنیے گا ذرا. جس کی ولادت ہو گئی وہ کون ہے؟ کس کی ولادت ہوئی؟ آبروئے زمین آ گئے. میں ایک ایک جملے پہ آپ کی محبت چاہتا ہوں. آبروئے زمین آ گئے، شرح ایمان و دین آ گئے، عالم العالمین آ گئے، اکرم الاکرمین آ گئے، اطیب الطیبین آ گئے، اطہر الطاہرین آ گئے، دور رس دوربین آ گئے، وارث سید مرسلین آ گئے، قائد مومنین آ گئے، وارث مومنین آ گئے، وارث متقین آ گئے، دور رس دوربین آ گئے، انتہائی حسین آ گئے، مرحبا آفرین آ گئے، دل کشا دل نشین آ گئے، محرو محجبین آ گئے، یا طٰہٰ و یاسین آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، مہرباں مہرباں آ گئے، خواجہ خواجگاں آ گئے، قبلہ زاہداں آ گئے، کعبہ قدسیاں آ گئے، راحت عاشقاں آ گئے، مخلوق کے پاسباں آ گئے، فخر کون و مکاں آ گئے، نازش برسماں آ گئے، نیر دو جہاں آ گئے، مرشد انس و جاں آ گئے، روح کے پاسباں آ گئے، تا ابد حکمراں آ گئے، بے نشاں کا نشاں آ گئے، بے زباں کی زباں آ گئے، ارے مصطفیٰ مجتبیٰ آ گئے، خاتم الانبیاء آ گئے، جان صبح و مساء آ گئے، روح ارض و مساء آ گئے، بحر جود و سخا آ گئے، شم غار ہیرا آ گئے، دافع حربلا آ گئے، کعبہ اولیاء آ گئے، شان بعد از خدا آ گئے، رہبر و رہنما آ گئے، ارے خاصہ کردگار آ گئے، ذی حشم ذی وقار آ گئے، جنتوں کی بہار آ گئے، حسن لیل و نہار آ گئے، تا ابد آشکار آ گئے، جنتوں کی بہار آ گئے، اپنے مولا کا بن کے شاہکار آ گئے، سارے نبیوں کے بن کے سردار آ گئے، سردار آ گئے، سردار آ گئے، سردار آ گئے، سردار آ گئے۔ اس لیے بھی کم کر رہا ہوں کچھ چیزوں کو کہ آپ حضرات کے پاس اور میرے پاس وقت نماز کا ہونے والا ہے، بس اتنی ہی بات سمجھانی ہے۔ یہ سارے تذکرے جو ہم کرتے ہیں، تم کرتے ہو، یہ اس کے ہوتے ہیں جس کی ولادت ہو گئی۔ یہ تو جھگڑا ختم ہوا یا نہیں ہوا جی؟ اب یہ نہیں کہنا کہ میلاد ہوگا، کرو ضرور، تم بھی جلسہ کرو، تم بھی مناؤ، تمہارا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے، لیکن جملہ تو درست رکھو، یوں کہو کہ تذکرہ میلاد ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ میری لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہم سب نبی کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، لیکن جملے کے اندر کوئی غلطی بتانا اور اس کو درست کرنا یہ اہل عشاق کی نشانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اب جب بھی لکھو گے انشاءاللہ یہی لکھو گے، فلاں دن ہماری مسجد میں تذکرہ میلاد ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے، خوشبو کی طرح پھیلنی چاہیے، ہم نفرت نہیں محبت دینے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو نبی دیا گیا وہ بھی محبت والا ہے۔ دوستو ایک بہت اہم نکتہ کھولنے لگا ہوں میں اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے کہ سب نبی آئے ہیں، وہ اپنا اپنا حصہ لے کے آئے ہیں۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ سب نبی جب آئے ہیں تو اپنا اپنا حصہ لے کے آئے ہیں، ہر نبی اپنا حصہ لے کے آیا ہے، تفصیل میں جائے بغیر ہر نبی اپنا حصہ لے کے آیا ہے، نبوت کا حصہ لے کے آیا ہے، سیادت کا حصہ لے کے آیا ہے، قیادت کا حصہ لے کے آیا ہے، صداقت کا حصہ لے کے آیا ہے، عدالت کا حصہ لے کے آیا ہے، سخاوت کا حصہ لے کے آیا ہے، عبادت کا حصہ لے کے آیا ہے، شریعت کا حصہ لے کے آیا ہے، جماعت کا حصہ لے کے آیا ہے، علم کا حصہ لے کے آیا ہے، حلم کا حصہ لے کے آیا ہے، ہر چیز کا حصہ لے
لے کے آیا ہے. آدم آئے حصہ لے کے آئے, نوح آئے حصہ لے کے آئے, موسیٰ آئے حصہ لے کے آئے, عیسیٰ آئے حصہ لے کے آئے, ابراہیم آئے حصہ لے کے آئے, اسماعیل آئے حصہ لے کے آئے, یوسف آئے حصہ لے کے آئے, داؤد آئے حصہ لے کے آئے. سارے نبی حصہ لے کے آئے ہیں, لیکن جب آمنہ کا لال آیا وہ حصہ لے کے نہیں آیا بلکہ حصہ بن کے آیا. کیسے؟ توجہ. اب اس کی دلیل سنیے. ہر نبی حصہ لے کے آیا ہے, میرا نبی حصہ بولو میرا نبی حصہ بن کے آیا ہے. نبی رحمت لے کے آئے ہیں, آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. نبی کتابیں لے کے آئے ہیں, آپ قرآن ناطق بن کے آئے ہیں. نبی رحمتیں لے کے آئے ہیں, آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. نبی ہدایت لے کے آئے ہیں, آپ ہدی للعالمین بن کے آئے ہیں. نبی معجزہ لے کے آئے ہیں, آپ نبی معجزے لے کے آئے ہیں, آپ خود معجزہ بن کے آئے ہیں. نبی کتابیں لے کے آئے ہیں, آپ قرآن ناطق لے کے آئے ہیں. نبی علم لے کے آئے ہیں, آپ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بن کے آئے ہیں. نبی عظمتیں لے کے آئے ہیں, آپ انکا لعلی خلق عظیم بن کے آئے ہیں. نبی خوشخبری لے کے آئے ہیں, آپ مبشرا و نذیرا بن کے آئے ہیں. اور نبی روشنی لے کے آئے ہیں, آپ سراجا منیرا بن کے آئے ہیں. اور نبی امامت لے کے آئے ہیں, آپ امام الانبیاء بن کے آئے ہیں. نبی نبوت لے کے آئے ہیں, آپ خاتم النبیین بن کے آئے ہیں. نبی رسالت لے کے آئے ہیں, آپ تاجدار رسالت بن کے آئے ہیں. نبی زمانے کے لیے آئے ہیں, آپ زمانوں کے لیے آئے ہیں. نبی مکان کے لیے آئے ہیں, آپ مکانوں کے لیے آئے ہیں. نبی بستی کے لیے آئے ہیں, آپ دو جہانوں کے لیے آئے ہیں. نبی ایک عالم کے لیے آئے ہیں, آپ کل عالمین کے لیے آئے ہیں. اور نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے ہیں. میرے نبی آئے تو دنیا پہ چھا جانے کے لیے. ہر نبی حصہ لے کے آیا ہے, اور میرا نبی حصہ حصہ نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, وہ کل کا کل لے کے آئے ہیں. یہ جملہ بھی درست نہیں علمی لحاظ سے, کیونکہ کل کا کل میرے اللہ کے پاس ہے. بولو کل کا کل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے آپ کو حصہ بنا کے بھیجا ہے کہ محبوب یہ سارا کچھ جو ہے میں نے آپ کو اس کا حصہ بنا دیا اور اس کو آپ کا حصہ بنا دیا. قرآن کی آیت کہتی ہے علمک ما لم تکن تعلم. ہر نبی حصہ لے کے آیا ہے, اور میرا نبی حصہ, محبت سے بولو. ٹائم ہو گیا جی, نماز کا جو 2 منٹ رہتے ہیں, انشاءاللہ 2 منٹ بھی کافی ہیں. ہاں, ہماری تاریخ میں ابوالکلام آزاد بھی گزرا ہے, 2 منٹ ہی کافی ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ کی محبت چاہتے ہوئے میں نے کہا تھا درود و سلام میرا موضوع ہے. اب میں بہت باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نے اجازت نہیں دی. درود و سلام تو میں پڑھوا کے چھوڑوں گا آپ سے. راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. ایسے نہیں, آپ نے بھی کہنا ہے درود تجھ پر, تاکہ کم از کم ہماری اس مسجد سے, مسجد شہداء سے اتنا درود تو جائے کہ شہید محمد اکرم کی بھی روح سرشار اٹھے اور محبوب کی روح بھی سرشار ہو جائے. اور اتنا درود تو پڑھو کہ درود پہنچانے والے فرشتوں میں ہلچل سی مچ جائے, تلتلی سی مچ جائے کہ یہ کیا ہوا. گن گن کے درود پڑھنے, ایک بار درود پڑھ لیا, کھڑے ہو کے پڑھ لیا, یا تھوڑا سا ایک خاص درود پڑھ لیا. ہم تو وہ درود پڑھیں گے جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے اور ویسے ہی پڑھیں گے جیسے صحابہ نے بتایا ہے. راہ ہدایت, یہ جملے آپ پر ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں, اگر ہیں تو ٹھیک ورنہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. میں پورا نہیں پڑھ پاؤں گا, 2-3 جملے پڑھتا ہوں. راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. تو ہر زمانے کا رہبر ہے, تو ہر زمانے کا رہنما ہے, خدا کا رستہ دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. ہر ایک مسلم سے پیار تیرا, یہ تیرا خلق عظیم تر ہے. ادب کو اپنا بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. غریب کی زندگی کا والی, غریب بے کس کا آسرا ہے, دلوں کی ڈھارس بندھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. تیری اطاعت ہے میرا جادہ, تیری محبت ہے میری منزل, غلط نگاہ سے بچانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. تو عرش اعظم کا سیر بھی ہے, تو نور معراج اولی ہے, خدا کا جلوہ دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر. اور تیری صحابہ کی زندگانی, توجہ آخری جملہ,
تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو ہیرا بنانے والے درود تجھ پر سلامت۔ آخری جملہ، ہر ایک کو ہیرا بنانے والے، آپ نے کہنا ہے درود تجھ پر، یہ جملے آپ نے کہنے ہیں، میں بہت مشقت کے ساتھ آپ کو یہاں تک لایا ہوں۔ ہر ایک کو ہیرا بنانے والے درود تجھ پر، ہر ایک کو موتی بنانے والے درود تجھ پر، ہر ایک کو گوہر بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، ہر ایک کو جوہر بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، ہر ایک کو آلہ بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، ہر ایک کو بالا بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، ہر ایک کو آلہ بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، ہر ایک کو مولا بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب